وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور۔ اللہ والارض۔ اللہ نور السماوات والارض، سمپل ترکیب ہے۔ سمپل جملہ، اللہ کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ نور السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا نور انا یرا، وہ نور ہے، اس کو کہاں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ مثل نورہ کمشکاۃ، اس کے نور کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ کمشکاتن ہے۔ ٹھیک ہے؟ لمبا مرکب اضافی، اس کے نور کی مثال کمشکاتن، ایک چراغ کی سی ہے، فیہا مصباح، قائم مقام خبر مقدم مبتدا مؤخر۔ یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ لنکڈ تو ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے نا، یہ مشکات ان کی ڈیٹیل بیان کرے کہ اس میں ایک چراغ بھی ہے، ایک اس کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک ہے ایک چراغ۔ تو یہ جو نکرہ ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکرہ موصوفہ، اس کی صفت یہ ہے اصل میں کہ کیسا مشکات ہے وہ جس میں ایک چراغ ہے۔ تو بہرحال اس کو ابھی ہم الگ الگ جملے رکھیں، اور ان میں جملے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں دخل زید فی البیت وذهب
الی المسجد وغیرہ 10 چیزیں بتاتے ہیں، تو آپ کے سب جملے بن رہے ہیں جو بہرحال لنکڈ ہیں زید سے. اب یہ نور کی بات ہو رہی ہے اور نور کی ایک مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک معنوی لنک تو چل رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے اس کے اندر نور یہاں چلا گیا، ٹھیک، نور وہاں سے کنیکٹ ہو رہا ہے، مشکات ادھر سے کنیکٹ ہو رہا ہے. جیسے ایک آپ مضمون پڑھ رہے ہیں، اس مضمون کا ایک عنوان ہے، اس مضمون میں 20 جملے ہیں جو لنکڈ ہیں، آپ کو اس مضمون کی طرف ایک اس عنوان کی طرف لے کر جا رہے ہیں. المصباح فی زجاجۃ کأنہا اب دیکھیں المصباح فی الرجل فی البیت، اب تھوڑا سا کمپلیکس آیا ہے. اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کأنہا کوکب دری. کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ اور کأنہ کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل، اور یہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے. اسم اس کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ ہے حرف مشبہ بالفعل، اور ہا اس کا اسم ہے بمنزلہ کوکب موصوف دری صفت. خبر کس کی ہے؟ یہ کأنہا کی. یہ حرف مشبہ بالفعل اپنے مبتدا اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہے، اور یہ پھر خبر بنا ہے حرف مشبہ بالفعل انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل. یہ اپنے اسم اپنے مبتدا کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں. ان زیدن صالح. یوقدو فعل مجہول ہے، فعل مضارع مجہول.
اس کا نائب الفاعل ہے ہوا. یہ جا رہی ہے مذکر ہے, زجاجہ مؤنث ہے, شجرۃ مبارکۃ مؤنث ہے, لیکن مؤنث عدد اس میں نہیں کہ وہ ایک درخت کی بات ہو رہی. یوقد من زیتونۃ, جر میں کیوں ہے من, جر میں ہے بدل ہونے کی وجہ سے, جو کہ مبدل منہ چونکہ جر میں ہے اس لیے وہ جر میں. ایک لفظ ہے اردو میں صحیح, ایک لفظ ہے, اس کی ترکیب کیا کریں گے؟ صحیح نہ ہونا بھی ایک ایڈجیکٹو ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں وائلنٹ اور نان وائلنٹ. نان کیا چیز ہے؟ نان شو کرتا ہے کہ آپ جس کوالٹی کی بات کر رہے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی, اس میں مفقود ہے. ٹھیک ہے, صحیح غیر صحیح, مشروط غیر مشروط, کہتے ہیں نا غیر مشروط معافی مانگے, تو غیر مشروط مل کر ایک صفت بن رہی ہے. اسی طرح بہت چیزوں میں ہم استعمال کر لیتے ہیں. الکوہلک نان الکوہلک, تو بتانا مقصود تھا شرقیہ لا شرقیہ. شرقیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ لا شرقیہ. یہ لا جو ہے یہاں پہ غیر مشرقی لا شرقیہ, لا غربیہ غیر مغربی, نان ایسٹرن نان ویسٹرن. اب لا شرقیہ کو ہم ایز اے ہول لیں گے. اگر یہ مذکر ہوتا تو یہ لا شرقیون ہوتا, مؤنث مؤنث. یہ موصوف بنتا ہے. شجرۃ مبارکۃ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ایک اینٹی بنی. شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ مرکب توصیفی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس چیز کو کور کرتا ہے بدل اور مبدل منہ. اس کو ملانا چاہ رہے ہیں آپ, میں بتا دیتا ہوں نا, ملا کے آپ دیکھیں یہ ہیں. یہ جر میں کیوں ہے؟ اس کی صفت کی وجہ سے. یہ جر میں کیوں ہے؟ اس کی صفت کی وجہ سے. یہ جر میں کیوں ہے؟ یہ اس کا بدل بن رہا ہے. اور یہ جر میں کیوں ہے کہ یہ موصوف ہے, صفت ہے. اور جر میں یہ جر میں کیوں ہے؟ بوجہ جار. ہر ایک کے الگ وجہ ہے. یہ جر میں ہے اس کی وجہ سے, یہ جر میں ہے اس کی وجہ سے, یہ جر میں ہے اس کی وجہ سے, اور یہ جر میں ہے یہ اس کی وجہ سے. اچھا, اب یہ جو ہے اس کو آپ موصوف اور یہ آپ کر لیں اصل بدل یہ ہے, یہ بدل نہیں ہے.
اس لیے میں وہ الگ رکھ رہا تھا. اب دیکھیں نا, جیسے ہم نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, ہم ان سب کو جوڑ کے کتنی بڑے پیپر پہ لا کے جوڑیں گے. ہم اگر لکھ دیں کہ صفت اولو الالباب تو پتہ چل جائے گا اس کی صفت ہوگی. کادہ, ابھی آپ نے پڑھا ہے کادہ یا کادو افعال مقاربہ ہے, اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے جو فعل مضارع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یکادو فعل مقارب, زیتو مضاف مضاف الیہ اضافی اسم بمنزلہ مبتدا. یضیع یضیع فعل مضارع, اس کے اندر فاعل ہے ہوا, جملہ فعلیہ خبر. دیکھیے لو جو ہے نا, اگر یہ اکیلا آئے تو یہ تمنا کے معنی دیتا ہے, اگر کے معنی دیتا ہے کاش کے معنی دیتا ہے. ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان, جو لو کا کلمہ ہے وہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. کاش ایسا ہوتا, اگر ایسا ہوتا, نہ ہوتا, اگر میں نہ جاتا تو گاڑی نہ ٹکراتی, وغیرہ وغیرہ. یہ اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد ہے, تبھی کہا جاتا ہے ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان. لیکن اگر یہ ولو آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اگرچہ. یہ پھر اس میں تمنا کا مفہوم نہیں رہتا. ولو جو ہے یہ تھوڑا ڈفرنٹ معنی رکھتا ہے. لم حرف جازمہ, جازمۃ المضارع. تمسس ہو فعل مضارع مجزوم ہے. ٹھیک ہے, تمسس لم کی وجہ سے. یہ جملہ فعلیہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسم سے شروع نہیں ہوا. حرف سے کوئی جملہ شروع ہو وہ حرف ڈیسائیڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لم جو ہے وہ جازمۃ المضارع, وہ مضارع پہ لگتا ہے. زیت یکاد زیتھا, ٹھیک ہے, کس کو چھوا نہیں ہے؟ زیت کو نہیں چھوا آگ نے. زیت آئل, تو یہ ہو کی ضمیر جا رہی ہے زیت کی طرف. اصل میں یہ حرف تمنا ہے دیکھیے, لیکن اس کے پیچھے واو لگ جائے تو اس کا مفہوم بدل جاتا ہے, اس میں وہ تمنا کا نہیں لیتا. اگر کے معنی بعض اوقات دے دیتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ولو لم تمسس نار, اور اگرچہ اسے چھوا ہی نہیں آگ نے. اردو زبان میں اس کی جگہ ہے ہی نہیں یہاں, اس کا تیل بھڑکنے کو ہے. اب یہاں ولو لم کیا کریں گے آپ, حالانکہ اسے چھوا ہی نہیں آگ نے. تو ولو جو ہے اس کے معنی اگرچہ کیا گیا ہے, اگرچہ اسے آگ نے نہیں چھوا پھر بھی بھڑکنے کو ہے.
نور علی نور، ترجمہ کرتے ہیں نور ہے نور پر، روشنی پر روشنی ہے۔ اس کے پیچھے ہوا جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے۔ وہ نور ہے نور پر، ہم نور ہے نور پر میں ہم اصل میں مبتدا کس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں؟ نور ہے نور پر، تو وہ نور ہے، اس کے بارے میں ہوا کی ضمیر جو ہے مبتدا ہے، اور وہ جاری اور متعلق خبر۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، فعل کے بعد کوئی اسم حالت رفع میں آ جائے وہ اس کا فاعل ہوگا۔ یہاں جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہے من یشاءہ۔ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہد اللہ لنورہ من یشاء کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جس کو اللہ چاہتا ہے، اور دوسرا ترجمہ ہے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے۔ تو اگر ہم کہیں کہ اس کے اندر ہوا، اصل کہانی پڑ رہی ہے ہوا پہ، ایک رائے یہ ہے کہ ہوا جو ہے یہ یہاں جا رہا ہے، یشاء کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے، تب یہاں پر ایک ضمیر اللہ اس کو چاہتا ہے ہدایت دے۔ اور اگر آپ سمجھیں یہ ہوا کی ضمیر جو ہے یہ اس پر جا رہی ہے جو خود چاہے، تو پھر یہاں ضمیر نہیں آتی۔ دونوں صورتوں کے اندر یہ موصول اور صلہ یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ یہ جو ہے یہ ہم اس کو مفعول لے رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے تو ہمیں یہاں پہ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو صلہ اور موصول مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ۔ قرآن مجید میں آیت ہے اللہ یرزق من یشاء۔ اب دیکھیں، اب ہم یہاں دیکھیں ایک جگہ آیا اللہ واللہ یرزق من یشاء، من یشاء بغیر حساب۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر وہ فارمولہ غلط ہو جاتا ہے۔ من یشاء یہاں جو چاہے اس کو رزق نہیں ملتا، جس کو اللہ رزق دیتا ہے۔ یہاں پہ من یشاء جو ہے اس کا فاعل کون ہے؟ 100% اللہ بنتا۔ گویا اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، ورنہ یہاں ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو چاہتا ہے اس کو اللہ رزق دیتا ہے، ایسا نہیں۔
وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، پہلی بات تو یہ ہے جو شکر کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اصل چیز ہے وہ برکت جو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں رزق میں۔ آپ 5 لاکھ بھی کماتے ہیں اور برکت نہ ہو تو آپ شاکی رہیں گے، اور آپ 10,000 بھی کماتے ہیں اور اس میں برکت ہے تو آپ کہیں گے یار کمال ہو گئی۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یضرب فعل مضارع، اللہ فاعل، الامثال مفعول، للناس جار مجرور متعلق فعل، سمپل، فعل فاعل مفعول متعلق فعل۔ استیناف کا بھی کہہ سکتے ہیں، عطف کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے ہر چیز کا، یہ بڑی روبوٹک سٹیٹمنٹ ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ابھی ہم اس کو چھوڑیں گے، فعل اللہ فاعل، ان جو ہے ان مصدریہ ہے، کہہ کے معنی دیتا ہے ناصبۃ المضارع، ناصبۃ المضارع، ترفع فعل مضارع مجہول، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہے ہیا، اور یہ لوٹ رہا ہے ادھر۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، کنہیں؟ ان ترفع، عطف و یذکر، یہ بھی منصوب ہے اس ان کی وجہ سے، فعل مضارع مجہول فی جار ہا مجرور متعلق
فعل، اسمہ مضاف مضاف الیہ اضافی، اب اذینہ کا ٹارگٹ دو ہیں، اس کی مثال ہمیں کہاں سے ملی؟ اور یہ ان کی وجہ سے منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے ان کی وجہ سے۔ تو اذینہ کے ساتھ ان کے بعد دو چیزیں آ رہی ہیں، ان ترفع و ان یذکر۔ دیکھیے اذن اللہ خود بھی ایک جملہ ہے، اذن اللہ خود بھی ایک جملہ ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف کنیکشن بتایا ہے کہ اذینہ سے لے کر کہاں سے کہاں تک آ رہا ہے۔ یہاں ہاں ٹھیک ہے، ہاں کہاں جا رہی ہے؟ غیر عاقل جمع مکسر، تو واحد مؤنث آئی۔ ترفع میں وہ ہیا کی ضمیر بھی وہیں جا رہی ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں فی بیوتن پر۔ فیہا اور فی بیوتن مل گیا آپس میں، یہ بھی تو یہ اس کے متعلق ہے، اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے بیوتن جو ہے یہ نکرہ موصوفہ بھی ہے۔ ایسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور جن میں ذکر کیا جائے اس کے نام کا، یہ ان گھروں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیوتن نکرہ ہے، نکرہ میں نے کہا تھا نکرہ موصوفہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ موصوفہ کسی اسم کو نکرہ کر کے اس کے آگے اس جملے میں، ایک جملے میں، دو جملوں میں، 10 جملوں میں اس کی صفت بیان کرنی ہوتی ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، نکرہ کر کے اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، اور اس سے الذی کا مفہوم، جو کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ وہ گھر جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، اور ان میں اس کے ذکر کا، اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اصل میں ہے یسبح فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ تو یسبح وہاں پر یا تو آپ محذوف مان لیں، ورنہ یہی یسبح، اور اس کا فاعل ابھی نہیں آیا، اس کا فاعل ہے رجال، تو آگے جا کے آئے گا۔ اس کی سورہ نور کا یہ رکوع ترکیب کے لحاظ سے بہت ٹف ہے۔ کون تسبیح کرتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اچھا جی، یسبح فعل، اس کے اندر ہے ہوا فاعل، لہو جار مجرور متعلق فعل، فیہا، فیہا جار مجرور پھر یہ جار
معطوف علیہ، واو عطف کا ہے، الاصال معطوف مجرور، کتنے متعلق ہے دیکھا آپ نے؟ ایک یہ متعلق ہے اور ایک وہ متعلق ہے. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء رجال، یہ نکرہ موصوفہ ہے، اس کی آگے ان بندوں کے خصائص بیان ہو رہے ہیں، صفت بیان ہو رہی ہے. ان کی صفت کیا کیا ہے؟ نمبر 1 لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، اور نمبر 2 یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ 2 صفات ہیں، تبھی میں نے اکٹھا کیا اس کو. یہ نکرہ موصوفہ بھی ہے اور نمبر 2 یہ فاعل ہے، یسبح ہوگا جو پہلے آ گیا. ٹھیک ہے، اب آپ آئیں آگے. لا تلہیہم، لا نفی کا ہے، تلہی فعل مضارع ہے، ہم مفعول ہے، اور فعل مضارع کے بعد یا کسی فعل کے بعد کوئی اسم حالت رفع میں آ جائے تو فاعل. ٹھیک ہے، اور بلکہ اس کو اگر ہم ایسے کر لیں ٹھیک ہے، عطف نہیں، لا نفی کا اصل میں آ گیا نا، فاعل. عن جار ذکر مضاف، اللہ مضاف الیہ، جار اور مجرور ہم کریں گے معطوف علیہ. عطف اقام مضاف، اقامی یہ جر میں کیوں ہے؟ عن کی وجہ سے. الصلاۃ جر میں کیوں ہے؟
فعل مضارع. وہ ڈرتے ہیں اس روز سے جس روز الٹ جائیں گے دل اور نگاہیں. یہ تتقلبو پھر یہ صفت ہے یومن کی, یہاں مفعول ہے یخافون یومن. وہ یومن کی تشریح الگ جملے میں. نکرہ موصوفہ کمال چیز ہے. ایک اسم کو پکڑ کے نکرہ کیا اور اس کے بعد جملوں میں اس کی صفت, اس کی خصائص بیان ہو گئے. نکرہ موصوفہ. اور مفہوم آتا ہے الذی کا یا اللتی کا. وہ جو مرد ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تسبیح کرتے ہیں ان گھروں میں جن کو بارے میں اللہ نے کہا کہ انہیں بلند کیا جائے, اور جن گھروں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس میں ذکر کیا جائے اس کے نام کا. اور وہ تسبیح کرتے ہیں صبح و شام اس کی. اور وہ مرد ہیں کہ جن کو ڈی ٹریکٹ گمراہ نہیں کرتی تجارت, نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے, اقام الصلاۃ سے و ایتاء الزکوٰۃ سے. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ ناز نہیں کرتے کہ ہم نے بڑا کام کر لیا. وہ کیا کرتے ہیں کہ کہیں ہماری یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے. میں جو آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ وہ نیکی کی حفاظت اللہ سکھا دے, تو اس کی یہ بڑی اعلیٰ مثال ہے کہ وہ یہ کچھ کرتے ہیں لیکن وہ ڈرتے پھر بھی ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اور دل پھیر دیے جائیں گے یا پھر جائیں گے. تو یہ بین الخوف والرجاء کی کیفیت رہنی چاہیے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. یہ لام جو ہے یہ لام کئی ہے. لام کئی کیا کرتا ہے؟ یہ ناصبہ ہے. اس کی وجہ سے فعل مضارع حالت نصب میں آ جاتا ہے. تو یہ یجزی تھا یجزیہ ہو گیا. یجزی فعل, ہم مفعول. جزا یجزی کے دو مفعول ہو سکتے ہیں, جس کو بدلہ دیا جائے اور جو بدلہ دیا جائے.
اللہ فاعل، احسن جملہ فعلیہ ہے اور صلہ. مرکب اضافی اور مفعول ثانی. اللہ جزا دے ان کو، اور کیا جزا دے؟ احسن ما عملو، جو انہوں نے کیا اس کا بہترین، جو انہوں نے کیا اس کا بہترین. احسن ما عملو. یزیدو تھا اس لام کئی کی وجہ سے، تاکہ اللہ بدلہ دے اور تاکہ اللہ بڑھا دے. ٹھیک ہے. وَيَزِيدَ فعل، اس کے اندر فاعل ہے ہوا، جو جا رہا ہے اللہ کی طرف. ہم مفعول، من جار، فضل مضاف، ہی مضاف الیہ. متعلق فعل ہم یہ سمجھتے ہیں رزق اللہ دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، جو چاہے اس کو رزق نہیں ملتا، جس کو اللہ چاہتا ہے. تو یہاں ضمیر ایک ہو کی مفعول کی ضمیر مقدر ہے. اور یہ جو ہے اس من کو کر رہی ہے جس کو وہ چاہتا ہے.
رزق جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے تعلق، ظاہری تعلق نہیں ہے. رزق کا معنی بڑا وسیع معنی ہے. شہادت بھی رزق ہے. اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، دعا مانگتے ہیں. شہادت بھی ایک رزق کی کیفیت ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے. اس چیز کو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اعمال مضاف ہم مضاف الیہ. ان کے اعمال کے حوالے سے دو مثالیں دی جا رہی ہیں. کس کی مانند ہیں؟ سراب کی مانند ہیں، اور ان کے اعمال اندھیروں کی مانند. نکرہ موصوفہ. میں پوچھتا ہوں زید کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں گھر میں. آپ نے جملے میں جواب دیا ہے یا آپ نے کچھ محذوف کیا ہے؟ ہوا محذوف کیا ہے. این زید؟ آپ کہیں گے فی البیت. آپ نے کچھ محذوف کیا ہے. ہوا فی البیت. ان کے اعمال ایسے سراب کی مانند ہیں جو ہے کھلے میدان میں. سراب کے لیے. اچھا، یہ نکرہ موصوفہ ہونے کے بعد، اچھا اب میں اس کو اس سے ملا بھی سکتا ہوں، لیکن اس کو میں چاہتا ہوں الگ رکھیں آپ. نکرہ موصوفہ ہونے کے لحاظ سے کے بعد یہ مجرور بھی ہے، اور جار مجرور دوسری خبر کیا ہوگی؟ کا ظلمات. ٹھیک ہو گیا؟ تبھی میں نے یہاں ون لکھ دیا، کیونکہ او جو آئے گا، او کا ظلمات، وہ او چونکہ میں آگے لکھ نہیں پاؤں گا اس لیے میں یہیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. او حرف عطف ہے تو اس لحاظ سے یہ معطوف علیہ ہے، لیکن یہاں میں نے ون لکھ دیا کہ آپ ریفر کر سکیں. یحسبہ فعل، دیکھیے حسبہ کے دو مفعول ہوتے ہیں، جس کو سمجھا اور جو سمجھا.
اب سرابن جو نکرہ موصوفہ ہے اس کی ایک ڈیفینیشن تو یہ آ گئی کہ جو کہاں ہے بقیعاتن، اور دوسری ڈیفینیشن یہ ہے جس کو سمجھتا ہے پیاسا پانی. یہ ہو کی ضمیر اس لحاظ سے یہ بھی ڈیفائن کر رہا ہے کہ سراب کیا ہوتا ہے، جس کو پیاسا جو ہے وہ پانی سمجھتا ہے. اچھا جی، حتی اصل میں تو حرف جار ہے، پھر حتی ہم نے ایک پڑھا ہے حرف ناصبۃ المضارع میں بھی ہم نے کہا اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ان انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. ایک حتی ہے جسے ہم کہتے ہیں حرف ابتدا، حتی ابتدائیہ، اور انگلش میں ایک لفظ ہے ایون. حرف ابتدا اذا جو ہے دیکھیے ایک ہے از اور اذا میں دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک تو ظرف کے معنی ہوتے ہیں یعنی جب، اور ظرف کون سا؟ زمان. اور دوسرا اذا میں شرط کے معنی ہوتے ہیں. تو اذا کا استعمال جو ہے ان دونوں بیک وقت دونوں میں آتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ اذا کی شرط ہے. جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، اور جب تو دیکھ لے کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، تو کیا کر؟ فسبح. تو اذا اور پھر اس کا ایک جواب، اور جب اس ٹائم کی بات ہوئی جب وہ وقت آ جائے. اذا ظرف کے معنی میں بھی ہے پلس شرط. جب ہم شرط لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جواب شرط کو بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جاءہ فعل، ہوا اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر، اور یہ اس کے ساتھ مل کر شرط. لم یہ حرف جازمہ ہے، جزم دیتا ہے. یجد، یجدو تھا، حرف جازمہ کی وجہ سے یجد ہو گیا.
فعل مضارع وجد یجد دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے. اس کا فاعل ہے ہوا، ہو مفعول اول، شیئا مفعول ثانی. کیا ہے یہ جملہ فعلیہ میں کام کے ہونے کی جگہ یا وقت کو مفعول فیہ کہتے ہیں. تو جب وہ وہاں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نہ تو ملتا ہے اس کو کوئی چیز وہاں پہ، اور پاتا ہے وہ اللہ کو. یہ اس اذا کا جواب ہے. فا عطف کا ہے، وفا فعل ماضی، اس کا فاعل ہے ہوا، اور یہ مفعول اول ہے. وفا یوفی، حسابہ حساب مضاف، اللہ مبتدا ہے، مضاف اور مضاف الیہ اضافی خبر. او کا ظلمات، او جو ہے جی یہ عاطف ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب او کظلمات.
او کا ظلمات، یا ان اندھیروں کی مانند جو ہیں گہرے سمندر میں، بحر لجی، گہرے سمندر میں، یغشاہ، قائم مقام خبر مقدم۔ یہ موج کی پہلی صفت ہے، یغشاہ موجن، جس کو ڈھانپتی ہے ایک موج، ایسی موج جس کے اوپر ہے ایک موج، اور ایسی موج جس کے اوپر ہے سحاب۔ او کا ظلمات، یا ان اندھیروں کی مانند جو کہ ہیں گہرے سمندر میں، ایسے گہرے سمندر میں جس کو یغشاہ موج، جس کو ڈھانپ لیتی ہے ایک موج، ایک ایسی موج جس کے اوپر ہے ایک اور موج، اور اس کے اوپر ہے بادل۔ ultimate situation of darkness۔ پھر اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں ہیا،
خبر اس کی محذوف ہے. خبر بعضها فوق بعض، جس کے بعض پر ہیں، بعض کے اوپر ہیں. بعضها موجود فوق بعض، اس کے بعض موجود ہیں بعض پر، تو خبر اس کی محذوف ہے. خبر محذوف. فعل مقارب اسم اس کا ہے ہوا. یراہا فعل پلس ہوا فاعل اور ہا مفعول. خبر ایک آدھا. جتنی بھی ترکیب منتخب نصاب میں ہے ان میں سب سے مشکل ترکیب جو ہے وہ اس رکوع کی ہے. اصل میں تھا یجعلو، جازمہ کی وجہ سے یجعل ہوا، لیکن ملانے کے لیے زیر دی گئی. قائم مقام خبر مقدم. من یہ زائدہ ہے، لکھنے میں آیا ہے، اسے جر دے دی ہے، اس کا معنی نہیں ہے، اور یہ مبتدا مؤخر ہے لیکن جر میں ہے بوجہ من. اصل میں ہے فما لہو نور، فما لہو من نور. یہ من جو ہے یہ زائدہ ہے، اصل میں ہے فما لہو نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں من، لیکن یہ جر میں ہے بوجہ من.
یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اچھا اب دیکھیے یہ ہے جواب، فما نور لہ موجودا، فما نور لہ بموجود، ما خبر کو نسب دیتا ہے، ما نافیہ، یا با کے ساتھ جر دیتا ہے، اس کی خبر یہاں پر نہیں ہے موجود، قائم مقام خبر ہم نے کر دیا۔ لیکن اب یہاں ہمارا یہ رکوع مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔